بسم اللہ الرحمن الرحیم بل نقذف بالحق بل نقذف بالحق. اب لگاؤ پہلے معنی کے ساتھ بل نقذف اچھا بالحق، بلکہ مارتے ہیں ہم حق کو اوپر باطل کے، حق کو اوپر پیچھے ملاؤ پیچھے لاعبین. ہم نے آسمان و زمین مابین کو پیدا کیا اس بات حق کے لیے، اور ہم نے کسی کو اپنا نائب نہیں بنایا اس بات حق کے لیے. اور آسمان و زمین جب حق کے لیے ہے نا، اسی لیے فرمایا لائب نہیں ہے، کھیلنے والے نہیں ہیں، بلکہ کیوں بنایا ہے؟ ہم پھینکتے ہیں حق کو اوپر باطل کے. فیاد اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، دماغ اسی بھیجے کو کہتے ہیں. تو حق جب باطل سے ٹکراتا ہے تو باطل کو، باطل کا کچومر نکال دیتا ہے. فَإِذَا هُوَ زَائِقٌ، پس وہ باطل ہوتا ہے مغلوب ہو کر بھاگنے والا. کیا؟ مغلوب ہو کر بھاگنے والا. ہوبا ذاہقن بَلَكُمُ الْوَيْلِ، بوجود ان دلائل کے شرک کرتے ہو، لاکھ لعنت ہو تم پر. وَلَكُمُ الْوَيْلِ کیا ہے؟ لاکھ لعنت ہو تم پر او مشرکو. دور پھٹے منہ تواڈا، اتنے دلائل کے بعد بھی کیا کرتے ہو؟ شرک. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، واسطے تمہارے خرابیوں. کیا معنی لکھا ہے؟ لاکھ لعنت ہو تم پر. اتنے دلائل کے بعد بھی پھر بھی شرک کرتے ہو. دوسری دلیل آ رہی ہے وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، سبحان اللہ. وَلَهُ واسطے اسی ہی کے، کرو مانا لام اختصاص والا، لہو کی تقدیم حسر کے لیے. من تغلیب ذوی العقول کو غیر ذوی العقول پر، من یا تغلیب ہے ذوی العقول کو غیر ذوی العقول پر. اور معنی کیا ہوگا؟ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں زمین کی ساری مخلوق پر تصرف کرنا اللہ ہی کا خاصہ ہے. آسمانوں زمین کی ساری مخلوق پر تصرف کرنا اللہ ہی کا خاصہ ہے. دیکھو لہو تعالی خاصہ جمیع المخلوقات خلقن و ملکن و تدبیرن و تصرفن و احیاءن و اماتتن و تعذیبن و اصابتن. سن رہے ہو؟ یہ سارے تصرفات ہیں. تکوینی تصرف ہو، تشریع تک تصرف ہو، دونوں تصرف کس کا خاصہ؟ اس عبارت میں غور کرو، کیا کہتے ہیں؟ لہو تعالی خاصہ. لہو تعالی خاصہ کس کا معنی لہو کا کر رہا ہے؟ یعنی خاصہ لام اختصاص کا ہے. جمیع المخلوقات من کا معنی کر رہا ہے، ساری مخلوقات. آگے لہو اس کی ہے، کیا مطلب؟ مخلوق بھی اسی کی، مملوک بھی اسی کی، اور تدبیر بھی وہی کر رہا ہے، تصرف بھی. اور کون سا تصرف؟ زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، اور اگلا عذاب بھی وہی دیتا ہے، ثواب بھی وہی دیتا ہے. من غیر ان یکون لأحد فی ذلک دخل ما، کسی دوسرے کی کوئی مداخلت نہیں، کوئی دخل نہیں. استقلالا دخل ما، ذرا بھی کوئی مداخلت نہیں، نہ مستقل طور پہ نہ تفویضی طور پہ. یہ ابو سعود ہے. اور دوسری عبارت ہے وہ بھی یہی ہے وَلَهُ تَعَالَى خاصہ
جمیع المخلوقات خلقن و ملکن تدبیرن تصرفن احیاءن و تعذیبن من غیر ان یکون لأحد فی ذلک. روح المعانی ہے. چلو بڑھیے چل. اللہ رحم فرمائے بھائی مسئلہ بالکل ختم ہو چکا ہے. بلاکم الویلو لاکھ لعنت نے مما تصفون اس سے جو تم بیان کر رہے ہو. بلہ من فی السماوات والارض ومن عندہ اور جو اس کے پاس ہیں. نیچے کیا لکھا ہے یعنی رتبہ. لیکن میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے ذرا خیال کرنا. عندہ اندیت مکانیہ بھی بن سکتی ہے. اندیت مکانیہ بن سکتی ہے لیکن یہ مکان فلسفی نہیں ہے. یہ مکان منطقی فلسفی مکان نہیں. یہ مکان شرعی مکان ہے. یہ تمہارے فلسفے والا مکان نہیں. یہ کیا ہے؟ شرعی. عین اللہ قالت فی السماء قالت فی السماء تو مکان ہے. استواء علی العرش مکان فلسفی نہیں ہے منطقی مکان نہیں ہے لیکن العرش ہے تو مکان. لیکن وہ مکان شرعی ہے جو ہمارے تصور میں مکان ہے وہ نہیں ہے. منطق اور فلسفہ والا مکان نہیں ہے. آپ کچھ میری بولی سمجھے؟ این اللہ این اللہ تو سوال میں کیا ہے؟ اینا اینا کا معنی کرو پھر سما. یہ کہاں کیا ہے؟ مکان نہیں ہے. اینا مکان نہیں. کدھر کدھر بھاگو گے؟ کہاں ہے اینا؟ کہاں ہے اللہ؟ اینا 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 پہ بات کر رہا ہوں. تم آسمان پہ بیٹھے ہو میں اینا پہ بیٹھا ہوں. اینا کیا ہے؟ لیکن یہ مکان منطقی نہیں ہے فلسفی نہیں ہے. یہ شرعی مکان ہے. تو اندہ مکان شرعی کے لیے لوگ کوئی پرابلم نہیں. لیکن اگر اندہ میں مکان منطقی یا فلسفی لیا تو پھر ایمان چٹ ہو جائے گا. اس لیے جہاں پر لکھا ہے کہ یہ کیا ہے؟ رتبی. رتبی اندہ رتبی ہے. من اندہ اور جو اس کے قریب ہیں. لا یستکبرون عن عبادتی نہیں تکبر کرتے اس کی عبادت سے. ولا یستاسرون اور نہیں تھکتے. یسبحون اللیل گر لینا. 8 صفات آ رہی ہے ملائکہ کی اور 8 صفات ذکر کر کے بتایا جائے گا وہ عبد ہے معبود نہیں. وہ عبد ہے معبود نہیں. 8 اوصاف گر لینا. ومن عنده لا یستکبرون نہیں ناک منہ چڑھاتے اس کی عبادت سے. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ان یکون عبدا للہ. کیا معنی؟ ہمیشہ مشرک یہ کہتا ہے ان کو بندہ کہنا توہین ہے. عابد کہنا کیا ہے؟ توہین ہے. اللہ فرماتے ہیں اور ان کو عبد کہنا ان کے لیے فخر ہے. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ. سارے نیند میں بولو للہ للہ. ہاں تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ لا یستکبرون عن عبادتی نہیں تکبر کرتے اس کی عبادت سے. تو یہ تو سوال ہے کہ لا یستکبرون عبادت تو تذلل کا نام ہے. تو لا یستکبرون عن عبادتی کا کیا معنی؟ یہ مشرک کے ذہن میں ہے کہ یہ پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں یہ عابد نہیں معبود ہیں
فرمایا وہ عابد بننے پہ فخر کرتے ہیں، اس پہ انہیں تکبر نہیں، ولا یستحسرون، اور نہیں تھکتے وہ، اور کیا ہے یسبحون اللیل، بلکہ پاکیاں بیان کرتے ہیں رات کو بھی، والنہارا، اور دن کو بھی، لا یفترون، نہیں تھکتے اس کی تسبیح سے، ذرا نہیں بند کرتے، یعنی ذرا بھی تھکتے نہیں۔ ام اتخذوا آلیۃ من الارض، ام اتخذوا زجر ہے، کیا بنا لیے مشرکوں نے کئی الہ زمین سے، من الارض، زمین کے الہ، قبروں والے، بتوں والے، شجروں والے، جنڈیاں کنڈیاں، اور یہ سارے تازیے تبوت، یہ کیا ہے؟ من الارض، زمین سے انہوں نے الہ بنائے، وہم ینشرون، کیا وہ جان ڈال سکتے ہیں؟ نشر، کیا وہ زندہ کر سکتے ہیں؟ اگر زندہ کر سکتے تو خود کیوں مرتے؟ اموات غیر احیاء، وہ تو خود مرے ہوئے ہیں، وہ زندگی نہیں دے سکتے۔ لو کان فیہما آلہۃ، اگر ہوتے زمین و آسمان میں کئی الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے، مگر والا معنی نہیں کرنا، اللہ غیرہ کے معنی میں ہے سوائے اللہ کے، لفسدتا، تو دونوں فاسد ہو جاتے، دونوں گڑبڑ ہو جاتے، لفسدتا، فسبحان اللہ رب العرش اما یصفون۔ سو اس تقریر سے ثابت ہوا پاک ہے اللہ جو رب ہے عرش کا، کس سے پاک ہے؟ اما یصفون، ان چیزوں سے جو مشرک بیان کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں مشرک؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ ہؤلاء شفاؤنا، ان چیزوں سے اللہ پاک ہے، نائبوں سے اللہ پاک ہے۔ لا یسأل عما یفعل، نہیں بیان عظمت ہے، وہ اتنا عظیم الشان ہے، نہیں سوال ہو سکتا۔ لا یسأل، نہیں پوچھا جاتا، کسی میں جرت اور ہمت ہی نہیں اس سے پوچھے۔ عما یفعل، جو وہ کرتا ہے، وہم یسألون، اور وہ سارے سوال کیے جاتے ہیں، سارے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں، باقی سب سے سوال ہوتا ہے۔ لما اذنت لهم، سب سے سوال ہوتا ہے لما تو ہر ریمو، ما اللہ لکا، لیما 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 ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن وہ شان والا عظمت اس کے لیے ہے، لا یسأل عما یفعل۔ اب ذرا سنو، تھوڑی سی گپ شپ بھی لگا لو۔ یہ تو آ گیا ام اتخذوا آلیۃ من الارض ہم ینشرون، یہ اس پہ زجر ہے، ہم انہوں نے زمین سے الہ بنائے۔ کیا ان میں احیاء کی طاقت ہے؟ کوئی تصرف ما فوق الاسباب کر سکتے ہیں؟ احیاء تصرف ما فوق الاسباب ہے، کوئی کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ تو پھر اوپر والی بات ہی ہے، وَلَكُمُ الْبَيْرُ، لکھ دیا اللہ نے۔ اور بے ایمانو، یہ وہی لگے گا اما یصفون۔ آگے ذرا دیکھو، لو کا نام زیادہ تھک گئے ہو تو پھر صبح کر لیتی ہیں۔ اچھا تھوڑا سا سمجھ لو،
کام ہے تو مشکل، تقریریں اس کی ساتھ ہیں. چلو لازمی تو نہیں کہ آپ کوئی بتا نہیں ہے، اور بھی مل جائیں گے سننے والے. یہاں ذرا جو اصل تقریر ہے وہ سنو. تقریریں ساتھ ہیں. جہاں علامہ تفتزانی نے بڑا بلنڈر کیا ہے شرح قائل میں، بہت بڑا بلنڈر کیا. اگر ملتا نا تو ہم پوچھتے تفتزانی سے. کس کس نے شرح قائل پڑھی ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے. ماشاء اللہ. وہاں پر علامہ نے کیا کہا ہے کہ یہ دلیل جو ہے ہاں تو علامہ آلوسی نے، خیر میرے پاس حوالہ موجود ہے، اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا، علامہ آلوسی نے صحیح رگڑا لگایا ہے علامہ اور ٹھیک لگایا ہے. تو یہ کیا ہے؟ دلیل تمانو. دلیل تمانو. اس کی ایک تقریر ایک بڈھی نے کی ہے، وہ آپ نے سنی ہوئی ہے، بالکل منطقیوں تو بعد کی بات ہے. بڈھی نے صحیح سمجھائی ہے. اس نے کہا کہ خالہ جی چرخہ کاٹ رہی ہے، اللہ کو بھی سمجھائے. اس نے کہا بالکل سمجھائے، اسی چرخے سے میں نے توحید سمجھی. چرخہ سمجھتے ہو نہیں؟ وہ جو کپڑے والا دھاگے والا جو چلتا ہے، اس پہ دھاگا ہوتا ہے اور پرانے میں کپڑا بنتے تھے، تو وہ والا چرخہ چکی کی پاٹ کی طرح چلتا ہے. اس نے کہا جی میں نے اللہ کی توحید کو اس چرخے سے سمجھا ہے. کیسے؟ کہتا ہے کہتی ہے یہ چرخہ میں چلا رہی ہوں، یہ ایک ہاتھ ہے جس میں چل رہا ہے، اگر دوسرا ہاتھ بھی اس میں آ جائے تو یہ چرخہ ٹوٹ جائے گا. ایک ہاتھ میں چل رہا ہے، اگر کسی دوسرے کا ہاتھ بھی اس چرخہ میں آئے تو چرخہ. اس نے کہا دو ہاتھوں میں ایک چرخہ نہیں چل سکتا، تو دو ہاتھوں میں اتنی بڑی کائنات کیسے چل سکتی؟ منطقیوں سے آگے نہیں نکلی بوڑھی، بالکل سادی سی دلیل. کوئی برہان تمانو تے تسلسل تے فلانی کچھ بھی نہیں. اس نے کہا کہ دو ہاتھوں میں ایک چرخہ نہیں چل سکتا، تو پوری کائنات دو ہاتھوں میں کیسے چل سکتی ہے؟ چرخہ چل رہا ہے کہ تصرف ایک کا چل رہا ہے. بڑھیا نے بات وہی کی جو آپ کے منطقیوں نے کہی کہ معلول واحد کی علتیں دو نہیں ہوتی، معلول ایک ہو تو علتیں دو. تبارد العلتین علی معلول واحد لا یجوز. یہی برہان تمانو کی ایک تقریر ہے کہ تبارد العلتین معلول واحد میں لا یجوز. اب دو متصرف ما فوق الاسباب شمار کر لو تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو دو الہ ہیں یہ دونوں مل کے تصرف کرتے ہیں یا ایک اکیلا کافی ہے؟ اگر یہ دونوں مل کے تصرف کرتے ہیں تو دونوں بیکار ہیں. دونوں کیا ہیں؟ کیونکہ احتیاجی ہے نا، ایک دوسرے کے احتیاجی، اور جو محتاج ہو وہ الہ نہیں. اور اگر کہو کہ الگ الگ کرتے ہیں تب بھی بیکار ہیں. ایک فضول الہ، جب ایک کافی ہے تو دوسرے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آ رہی ہے بھائی. تصرف جو ہے دو الہوں کا، تو ہمارا سوال ہے کہ یہ دونوں مستقل تصرف رکھتے ہیں یا دونوں مل کر تصرف کرتے ہیں؟ اگر تم کہو دونوں مل کے کائنات چلا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک نہیں چلا سکتا، دو مل کے چلا رہے ہیں.
تو اگر اکیلا ان کو جدا کیا جائے کائنات نے چلی تو مطلب دونوں ناقص ہے، تو دونوں الہ نہیں۔ اور اگر کہو کہ نہیں ایک چلا سکتا ہے دوسرے کو سپیئر رکھا ہوا ہے، ویسے ہی سپیئر پارٹ رکھا ہوا ہے، تو ہم کہتے ہیں وہ تو بیکار ہے۔ جب ایک ہی کاپی ہے تو دوسرے کی ضرورت کیا ہے؟ تو الہ بھی بیکار ہوتا ہے۔ ایک کو ہم نے اضطرارن مانا ہے کہ چارہ کار نہیں، تم نے دوسرا بھی بنوانا شروع کر دیا اور اس کا کام بھی کوئی نہیں۔ پھر یہ چل رہے ہیں تو ان کا اختلاف ممکن ہے یا نہیں؟ ممکن ہے، اور ارادہ ممکنات کے ساتھ متعلق ہو سکتا ہے۔ مثلا حرکت فی نفس ہی ممکن ہے، سکون فی نفس ہی ممکن ہے، تو ایک ہی اس پیالی کی حرکت کا ارادہ کرے اور دوسرا سکون کا ارادہ کرے، اب دونوں کا پورا ہوگا یا ایک کا؟ تو دوسرا تو شکست کھا گیا، وہ الہ کیسا ہے؟ وہ تو محتاج ہے۔ اور اگر تم کہو نہیں دونوں کا کرے تو یہ اجتماع نقیضین ہے، دونوں کا پورا نہیں ہو سکتا، حرکت بھی اسی وقت اور سکون بھی اسی وقت ہو، تو یہ کیا ہے؟ برہان تمانو۔ لیکن وہ منطقی باتیں ہے، صاف سیدھی بات جو بڑھیا نے کی، بالکل منطق سے ہٹ کر۔ چلو اس کی دیکھ لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔